صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ایوری ون؟ ہوپ فلی آپ سب بالکل خیریت سے ہیں، اور ہم بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں۔ لاہور میں گرمی جو ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور اتنی گرمی میں گوشت تو کھایا نہیں جاتا، تو اسی وجہ سے میں آج بہت ہی سمپل، بہت ہی آسان ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، جو کہ آپ اپنے ناشتے میں بھی اس کو بنا سکتے ہیں اور پراٹھوں کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں۔ تو یہ مسالہ آلو کی ریسپی ہے جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور میں نے سوچا کہ قرآنی قصے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ قرآن پاک میں بہت سارے ایسے قصے ہیں جو کہ ہر مسلمان کو پتہ ہونے چاہیے، اور مجھے جو پتہ ہے وہ میں ون بائی ون آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ہر ویڈیو میں میں ایک قصہ آپ کے ساتھ شیئر کیا کروں گی انشاءاللہ تعالی، اور بہت ہی انوکھے قصے ہیں، قرآنی واقعات ہیں۔ اگر توجہ کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ تعالی بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ ویڈیو کے تھمبنیل سے اور ٹائٹل سے تو آپ کو پتہ لگ ہی گیا ہوگا کہ آج ایک بہت ہی عجیب و غریب تابوت کی ہم بات کریں گے۔ جی ہاں، ایک ایسا باکس، ایک ایسا صندوق جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، اور اسے تابوت سکینہ کہتے ہیں۔ اس تابوت میں ایسا کیا تھا، آج میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور میری آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ جب بھی یہ ویڈیو کلپ آپ دیکھ پائیں، اپنے دوست احباب اور ہو سکے تو اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے اس کو ضرور سنیے گا، تاکہ قرآن کے نور سے ہم سب کے دلوں کو سکون ملے۔ تابوت سکینہ جو تھا نا، یہ شمشاد کی لکڑی کا ایک صندوق تھا جو کہ حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ یہ آپ کی آخری زندگی تک آپ کے پاس ہی رہا، پھر بطور میراث یہ یکے بعد دیگرے آپ کی اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچ گیا، اور پھر اس کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچ گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ تورات شریف اس کے اندر اور اپنا خاص سامان اس تابوت کے اندر رکھا کرتے تھے۔ یہ بہت ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار کے لشکروں کی کثرت اور شوکت دے کر سہم جاتے تھے، ڈر جاتے تھے، تو ان کے سینوں میں دل دھڑکنے لگتے تھے، تو وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے تھے۔ اس صندوق سے ایسی رحمتیں اور برکتوں کا نزول ہوتا تھا کہ دلوں میں سکون اور اطمینان پیدا ہو جاتا تھا۔ لرزتے ہوئے دل پتھر کی چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہو جاتے تھے، اور جس قدر صندوق آگے بڑھتا تھا، آسمان سے نصر من اللہ و فتح قریب کی بشارتیں نازل ہوا کرتی تھی، اور فتح مبین حاصل ہو جایا کرتی تھی۔ اچھا، پھر کیا ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل میں جب کوئی اختلاف پیدا ہوتا تھا نا، تو وہ لوگ اسی صندوق سے فیصلہ کرواتے تھے۔ صندوق سے فیصلے کی آواز اور فتح کی بشارت سنی جاتی تھی۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اور اس کو وسیلہ بنا کر دعائیں مانگتے تھے، تو ان کی دعائیں قبول ہو جایا کرتی تھی۔ وباؤں کی مصیبتوں اور وباؤں کی آفتیں ٹل جایا کرتی تھی۔ الغرض یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے، یعنی تابوت سکینہ، برکت اور رحمت کا خزینہ اور نصرت خداوندی کا نزول کا نہایت بہترین مقدس ذریعہ تھا۔ مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے اور ان لوگوں میں عیسیٰ کی سرکشی کا دور دورہ ہو گیا، تو ان کی بدعمالیوں کی نحوست کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ غضب نازل ہوا کہ قوم عمالقہ کے کفار نے ایک لشکر جرار کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ ان غیر مسلموں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو تباہ و برباد کر دیا، عمارتوں کو بھی توڑ پھوڑ کر تہس نہس کر ڈالا، اور انہوں نے کیا کیا کہ وہ جاتے ہوئے اس متبرک صندوق کو بھی اپنے ساتھ اٹھا کر لے گئے، اور پھر بعد میں انہوں نے کیا کیا کہ اس مقدس صندوق کو نجاستوں کے کوڑے خانے میں پھینک دیا۔ لیکن اس بے ادبی کا قوم عمالقہ پر یہ وبال پڑا کہ یہ لوگ طرح طرح کی بلاؤں اور بیماریوں میں مبتلا ہو گئے۔ یہ کیا ہوا کہ قوم عمالقہ کے 5 شہر بالکل برباد اور ویران ہو گئے، اور پھر ان بے ایمانوں کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ صندوق رحمت جو تھا، اس کی بے ادبی کی وجہ سے یہ وبال ہم پہ پڑا ہے۔ تو پھر ان کافروں نے کیا کیا کہ جب ان کی آنکھیں کھل گئی، تو پھر انہوں نے یہ کیا کہ ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لاد کر بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف روانہ کر دیا۔
پھر اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو مقرر فرما دیا جو کہ اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام کی خدمت میں لائے۔ اب یہ نبی جو ہیں ان کا نام آپ لوگ یاد کر لیں کہ حضرت شموئیل علیہ السلام کی خدمت میں فرشتے جو تھے وہ صندوق لے کے آئے تھے، اور اس طرح سے بنی اسرائیل کو ان کی کھوئی ہوئی نعمت جو ہے وہ دوبارہ مل گئی تھی۔ اور یہ صندوق ٹھیک اس وقت حضرت شموئیل علیہ السلام کے پاس پہنچا جب حضرت شموئیل علیہ السلام نے طالوت کو بادشاہ بنایا تھا، اور بنی اسرائیل کے لوگ جو تھے وہ طالوت کی بادشاہی تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھے، اور انہوں نے یہی شرط رکھی تھی کہ اگر ہمیں وہ صندوق مل گیا نا تو پھر ہم اس بادشاہ کو تسلیم کر لیں گے۔ چنانچہ وہ اسی وقت صندوق آ گیا اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی پر راضی ہو گئے۔ اب آپ غور کر رہے ہوں گے کہ اس تابوت سکینہ میں تھا کیا، جو کوسچن آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا۔ اتنا مبارک، اتنی فضیلتیں بیان ہو رہی ہیں اور قرآنی واقعہ ہے، تو آئیں سنیں کہ اس صندوق میں کیا تھا۔ اس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، اور ان کی مقدس جوتیاں تھیں، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ شریف تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی تھی، اور تورات کی تختیوں کے چند ٹکڑے تھے، کچھ من و سلوہ تھا۔ اس کے علاوہ حضرت انبیاء کرام علیہ السلام کی صورتوں کے حلیے تھے۔ یہ سب سامان اس میں تھا۔ اب آپ جاننا چاہیں گے کہ قرآن پاک کے اندر اس صندوق کا، اس تابوت سکینہ کا تذکرہ کہاں اور کیسے موجود ہے۔ تو پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 248 میں ارشاد ہوتا ہے، وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن۔ ترجمہ، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا، اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے، اور معزز موسیٰ اور معزز ہارون ان کی چھوڑی ہوئی چیزوں کا بقیہ ہے۔ فرشتے انہیں اٹھائے ہوئے ہوں گے، بے شک اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ آپ نے قرآن پاک میں ذکر بھی سن لیا اور واقعہ بھی مجھ سے سن لیا۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس مبارک واقعے سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے۔ اور اس واقعے سے معلوم یہ ہوا کہ بزرگوں کے تبرکات کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی عزت و عظمت ہے، اور ان کے ذریعے سے مخلوق خدا کو بڑے بڑے فیوز اور برکات حاصل ہوتے ہیں۔ اب آپ یہاں پر ذرا غور کریں کہ صندوق جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مبارک جوتیاں، آپ علیہ السلام کا عصا اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ شریف ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ صندوق اس قدر مقبول ہے، اس قدر اہم ہے کہ فرشتوں نے ان کو اپنے نورانی کندھوں پر اٹھا کر حضرت شموئیل علیہ السلام کی دربار میں پہنچایا۔ آپ ذرا اس بات پر غور کریں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس بات کی شہادت بھی دی ہے کہ مومنوں کی قلوب کا اطمینان اور تسکین کا سامان تھا۔ دوبارہ سنیں، مومنوں کی قلوب کا اطمینان اور تسکین کا سامان تھا۔ اور اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ اس پر رحمت الہی کے انوار، برکات کا نزول اور اس پر رحمتوں کی بارش ہوا کرتی تھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بزرگوں کے تبرکات جو ہیں وہ جہاں کہیں بھی ہوں، ضرور ان پر رحمت خداوندی کا نزول ہوتا ہے، اور اس پر نازل ہونے والی رحمتوں اور برکتوں سے مومنین کو سکون قلب اور اطمینان روح کے فیوز و برکات ملتے ہیں۔ اور دوسری بہت پیاری بات جو اس مبارک واقعے سے سیکھنے کو ملتی ہے کہ جس صندوق میں اللہ والوں کے لباس، عصا اور مبارک جوتیاں ہیں، تو اس صندوق پر اطمینان کا سکینہ اور انوار و برکات کا خزینہ خدا کی طرف سے اترنا قرآن پاک میں ثابت ہے۔ تو بھلا جن قبروں میں ان بزرگوں کا پورا جسم رکھا ہوگا، تو ان کی قبروں پر رحمت و برکت اور اطمینان کا سکینہ کیا نہیں اترے گا؟ ہر وہ انسان جو عقل رکھتا ہے، سمجھ رکھتا ہے، شعور رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کو بصارت کے ساتھ ساتھ ایمانی بصیرت بھی عطا فرمائی ہے، وہ ضرور اس بات پر ایمان لائے گا
کہ جب بزرگوں کے لباس اور ان کی جوتیوں پر سکینہ اور رحمت کا نزول ہوتا ہے تو ان بزرگوں کی قبروں پر بھی رحمت خداوندی کا خزینہ ضرور نازل ہوتا ہے، اور جب بزرگوں کے مزارات پر ان کی قبروں پر رحمت کا نزول ہوتا ہے تو جو مسلمان ان قبروں کے پاس حاضر ہوگا تو ضرور اس پر بھی بارش انوار کے رحمت کے چند قطرے برس ہی جائیں گے۔ اس کی اگزامپل آپ اس طرح لے لیں کہ جو کوئی موسلا دھار بارش میں کھڑا ہوگا تو ضرور اس کا کپڑا اور اس کا بدن بھیگے گا، اور جو کوئی دریا میں غوطہ لگائے گا ضرور اس کا پانی اس کے بدن کو تر کرے گا، اور جو بندہ عطر کی دکان پر بیٹھے گا تو ضرور اس کی خوشبو نصیب ہوگی۔ تو بس ثابت یہ ہو گیا کہ مسلمان بزرگوں کی قبروں پر اچھی نیتوں کے ساتھ جو کوئی بھی حاضری دے گا، جو کوئی بھی جائے گا، ضرور وہ فیوز و برکات کی دولتوں سے مالا مال ہوگا، اور ضرور ان پر خدا کی رحمتوں کا نزول ہوگا جس سے ان کے مصائب اور آلام جو ہیں وہ دور ہوں گے، اور دین و دنیا کے فوائد اور منافع ان کو حاصل ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اور تیسری بہت ہی ضروری بات جو ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ جو لوگ بزرگوں کے تبرکات اور ان کی قبروں کی بے ادبی کرتے ہیں نا تو وہ ضرور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اللہ تعالیٰ کے غضب کو آواز دیتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں یہ جو واقعہ ابھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ قوم مالکہ نے اس صندوق کی بے ادبی کی تھی تو ان پر ایسا قہر ٹوٹا کہ وہ بلاؤں اور وباؤں میں گرفتار ہو گئے، اور آپ دیکھیں کہ کافر ہوتے ہوئے بھی انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ہم پر یہ بلاؤں اور وباؤں کا حملہ جو ہے اسی صندوق کی بے ادبی کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو اسی لیے انہوں نے صندوق کو بیل گاڑی پر لاد کر بنی اسرائیل کی بستی کی طرف روانہ کر دیا تاکہ وہ اس غضب سے نجات حاصل کر سکیں۔ اور چوتھی بات یہ کہ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب اس صندوق کی برکت سے بنی اسرائیل کو فتح مبین ملتی تھی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بزرگوں کی قبروں سے مومنین کی مشکلات ختم نہیں ہوتی ہوں گی؟ بالکل مرادیں پوری ہوتی ہیں، اور ظاہر ہے بزرگوں کے لباس سے کہیں زیادہ اثر بزرگوں کے بدن میں ہوتا ہے۔ پانچویں بات جو اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ جو قوم سرکشی اور اللہ تعالیٰ اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمان ہو جاتی ہے اس قوم کی نعمتیں چھین لی جاتی ہیں، جیسا کہ آپ نے دیکھا۔ اور بنی اسرائیل کے لوگ جب سرکش ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہو گئے تھے، تو ان کے جرموں کی نحوستوں کی وجہ سے ان کو یہ دن دیکھنا پڑ گیا کہ صندوق جو تھا وہ قوم مالکہ کے بے ایمان لوگ اٹھا کر لے گئے، اور بنی اسرائیل کے لوگ کئی برسوں تک اس نعمت سے محروم ہو گئے۔ آپ لوگوں نے یہ پورا واقعہ سنا مجھ سے، ہوپ کہ میں اچھے طریقے سے آپ کو یہ سارا واقعہ ایکسپلین کر پائی ہوں۔ آپ لوگ ضرور بتایا کریں اپنے کمنٹس میں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگ رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والی ویڈیوز میں اور بھی قرآنی واقعات جو ہیں، قرآنی قصے جو ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی، اور ریسپی میری ساتھ ساتھ بن رہی ہے، بلکہ بن کے تیار ہونے ہی والی ہے۔ سمپل سی ریسپی ہے، وہی مسالہ بھونا ہے، اس میں سارے اسپائسز ڈالے ہیں، اور پھر یہ آلو کو سلائسز میں کاٹ کے اس میں ڈال دیا ہے۔ بہت جلدی اور بہت آسانی سے بن جانے والی یہ ریسپی ہے، آپ ضرور ٹرائی کیجیے گا، آپ کو بہت اچھی لگے گی، بہت مزہ آئے گا۔ ایک اور بات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی کہ آپ لوگ جب ویڈیو دیکھتے ہیں تو پلیز بتایا بھی ضرور کریں کہ آپ کو ریسپی کیسی لگی، اور جو باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں وہ باتیں آپ کو کیسی لگی، کامنٹس کیا کریں، اور جو لوگ جنہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ چینل کو سبسکرائب کریں، اور لائک شیئر کمنٹ جو بھی آپ کر سکتے ہیں وہ کر دیں پلیز۔ اور تابوت سکینہ کے بارے میں یہی کہوں گی کہ یہ تابوت جو ہے ایسا کراماتی تابوت ہے جس کو حاصل کرنے والا جو ہے نا وہ دنیا کو فتح کر سکتا ہے۔ یہ وہ تابوت ہے جس کی تلاش میں آج تک یہودیوں نے ہزاروں مقامات کھود ڈالے ہیں، اور ایک بات اور آپ یاد رکھیں کہ ہر دور میں مسلمان، یہودی اور عیسائی ایک دوسرے سے مخالف ہی رہے ہیں، مگر ایک جگہ جس پر تینوں مذاہب متفق ہیں وہ تابوت سکینہ ہے۔ یہ ایک ایسا معجزاتی اور کراماتی تابوت ہے جس کی وجہ سے اس کی عظمت اور حرمت بہت زیادہ ہے، اور
اس تابوت کو تابوت سکینہ بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس صندوق کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں میں تسلی، اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ تابوت سکینہ جو ہے وہ صرف ایک صندوق نہیں ہے بلکہ فتح و کامیابی کی علامت ہے۔ یہ اتنا اہم صندوق ہے کہ آج 3000 سال بعد بھی آج لوگ اس کی تلاش کر رہے ہیں، اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اتنا متبرک صندوق ہے اور سب لوگ اس کی تلاش کر رہے ہیں، تو یہ اس وقت ہے کہاں؟ دیکھیں، تابوت سکینہ کے موجودہ مقام کے بارے میں یقینی معلومات تو نہیں ہیں۔ کچھ روایات کے مطابق یہ کہیں دفن ہے یا کسی غار میں محفوظ ہے، جبکہ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ قیامت کے قریب دوبارہ ظاہر ہوگا۔ بعض اسلامی روایات میں اشارہ ملتا ہے کہ تابوت سکینہ قیامت کے قریب دوبارہ ظاہر ہوگا اور یہ حضرت مہدی یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دوبارہ سامنے آئے گا۔ اس وقت یہ ایمان والوں کے لیے ایک نشانی بنے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ یہ صندوق جو ہے وہ اس وقت کہاں ہے اور کب یہ دوبارہ ظاہر ہوگا۔ بعض روایات کے مطابق یہ فلسطین یا بیت المقدس کے کسی حصے میں زمین کے اندر دفن ہے، خاص طور پر مسجد اقصیٰ کے نیچے یا اس کے آس پاس۔ اب یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ اصل میں تابوت سکینہ اس وقت کہاں ہے، لیکن اس کی تلاش جو ہے وہ جاری ہے۔ اب کہ آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ گین کیا ہوگا۔ میں نے تو اپنی پوری کوشش کی کہ آپ کو صحیح طریقے سے یہ واقعہ جو ہے وہ سمجھا پاؤں۔ میں نے ویڈیو کے بالکل سٹارٹ میں آپ سے ایک بات کہی تھی کہ یہ اسلامک واقعات ہیں، اگر آپ غور سے سنیں گے نا تو جب آپ کو سمجھ آئے گی۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہر کسی کو اسلامک ہسٹری کا پتہ ہونا چاہیے۔ جب اسلامک ہسٹری کا پتہ ہوگا تو پھر ہی آپ اپنے بچوں کو سرو کر سکیں گے نا۔ تو جب بڑوں کو ہی نہیں کچھ پتہ ہوگا تو وہ اپنے بچوں کو کیا بتائیں گے؟ تو اسلام کو پڑھیں، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی بہت اچھی گزرے گی، اور آپ دین کے مطابق جب فیصلے لیں گے تو آپ کی زندگی آٹومیٹکلی بہت اچھی ہو جائے گی، دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعا میں مجھے میری فیملی کو ضرور یاد رکھیں۔ آؤں گی میں ایک اگلی ویڈیو میں ایک نئے اسلامک قصے کے ساتھ۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔